اور یہ بات نوٹ کر لے، گاندھی جی میدان سیاست میں خود قدم نہیں رکھا، گاندھی جی کی تمام تقریروں میں ایک جملہ اسلام کے خلاف نہیں ملے گا، اور گاندھی جی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے دھرم ہی کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا شاہ سیف الدین رشادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا کی ہر قوم کو آگے بڑھنے کے لیے آگے کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہم محمد کے غلام ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہم کو آگے نہیں پیچھے پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا، پیارے سے پیارا زمانہ اگر گزرا ہے تو ہمارے سے گزرے ہوئے لوگوں کا زمانہ، امن والا زمانہ، محبت والا زمانہ، آشتی والا زمانہ، پیار والا زمانہ، گرچہ کہ ایسی ترقیاں نہیں تھی، اجالے نہیں تھے، لوگوں کی زندگیاں بھی سورج اور چاند کے اجالے سے کم نہیں تھی۔ گاندھی جی معلوم، ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، گاندھی جی معلوم؟ اگر نہیں معلوم کو تو جیب میں کتا ہے کہ پورا رکھ ڈال کو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو گاندھی جی وہ ہے جو ہمارے ملک کی کرنسی کی تصویر ہے۔ انہی کے قوم والے، ان میں بعض لوگ ان کو مانتے بھی ہیں، بعض لوگ مانتے بھی نہیں۔ جب بات ملک کی آ جاتی ہے تو ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، ذہین و فطین، میدان سیاست میں ہمارے بزرگوں نے گاندھی جی کو ایسے ہی لے کر نہیں آئے، اور یہ بات نوٹ کر لے، گاندھی جی میدان سیاست میں خود قدم نہیں رکھا، ان کا استقبال مسلمانوں نے کیا، بلایا ان کو، دعوت دی، حالات بتائے اور سمجھائے، خطاب سے نوازا، شاندار کرسیوں میں بٹھایا۔ ہماری اپنے قوم کے، میرے اور آپ کے جیسے لوگوں نے ان کی عزت نہیں کی۔ تفسیر اور حدیث کے مسندوں میں بیٹھ کر دین کا سبق پڑھانے والوں نے گاندھی سے محبت کر کے سیاست کا پیالہ پلایا۔ نوٹ کرو، غور سے سنو، ذہین تھے گاندھی جی، فطین تھے۔ اور ایک نام لینا چاہتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کو فرق پڑنے کا اندیشہ ہو تو میں نہیں لیتا، ورنہ لے لیتا ہوں، لیوں نہ کو لیوں۔ شاباش، پاور آ رہا ہے، ڈرنا نہیں، جیو تو غازی بن کر جیو، ورنہ شہید بن کر مرو۔ آج بھی مرنا، کل بھی مرنا۔ دین کے نام پر، حق کے نام پر، پیار اور محبت کے نام، پیار کے تو وہ پیار نہیں جو تمہیں کر رہی، میں ہی بول رہا ہوں، سو پیار الگ رے بابا۔ سیدھے راستے کے نام پر اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی جان قربان کرتا ہے تو یہ نیا سبق نہیں، ہمارے شہیدوں کا صدقہ ہے۔ ساری دنیا میں ایک ہی قوم ہے
جس کو اسلام و مسلمان کہتے ہیں، وہی قوم ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنا کہ کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو بھی نہیں کرتا۔ بات صاف کرے، بات صاف سنے، غلط بات نہ کرے، بے ثبوت بات نہ کرے، بے دلیل بات نہ کرے۔ بات جب سچی ہے تو ڈنکے کی چوٹ میں بولے۔ ایک نام ہے، آزادی سے پہلے وہ بھی ہمارے ملک کی آزادی میں بڑی محنت کی، کیا مولانا؟ اب ہم کو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آ کر ہم سے نہ پوچھے کیا تم ان کو محبت کرتے ہیں، کہ بھائی شادی ہوگی، 4 بچے ہوگے، ہمیں ان سے کہیں کو محبت کرے۔ وہ نام ہے محمد علی جناح۔ اور وہ کیا تھے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ 1947 سے پہلے کے حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مصرے پر کچھ باتیں آ رہی ہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد علی جناح اور گاندھی جی ایک لیول کے لوگ تھے جن سے انگریز بھی کانپتا تھا۔ اور گاندھی جی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے دھرم ہی کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا۔ کس کو پڑھا؟ اسلام کو پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، احادیث کے تراجم پڑھے، اسلامی لا شریعت کے قوانین کو پڑھا۔ یہ سعادت حاصل ہے گاندھی جی کو۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، ساتھ میں آپ کے اصحاب کی سیرت پڑھی، حضرت ابو بکر کی خلافت کو پڑھا، حضرت عمر کی خلافت کو پڑھا، حضرت عثمان و علی کی خلافت و امارت کو پڑھا، اسلام کے ماضی کو پڑھا، اسلام کی تاریخ کو پڑھا، اسلام کی امانت کو پڑھا، اسلام کی صداقت کو پڑھا، اسلام کے پیغام کو پڑھا، اسلام کے امن و آشتی کو پڑھا۔ گاندھی جی کی تمام تقریروں میں ایک جملہ اسلام کے خلاف نہیں ملے گا۔ اندر کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے، تم بھی نہیں جانتے۔ اور میں یہ بات بڑے ہی ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام کو پڑھنے والا اسلام کا مخالف نہیں ہوتا، جو نہیں پڑھتا وہی ایسا انسان ہوتا ہے جس کی زبان اور کتے کی بھونک میں فرق نہیں ہوتا۔ اسلام کو پڑھنے والا اسلام کا مخالف نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھنے والا قرآن کا مخالف نہیں ہوتا، حدیث کے ترجموں کو پڑھنے والا حدیث کا مخالف نہیں ہوتا، شریعت محمدیہ کو پڑھنے والا شریعت کا مخالف نہیں ہوتا، صحابہ کی سیرت پڑھنے والا صحابہ کا مخالف نہیں ہوتا۔ یا تو تائید کرتا ہے یا تو خاموش رہتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا نہیں۔ جو پڑھتا نہیں وہی بھونکتا ہے، بلکہ اس کے بھونک کے سامنے کتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔